السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، رسالت کو شرف حاصل ہے، رسالت کو شرف حاصل ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ حضرات، مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آج کی یہ پروقار محفل جناب عزت مآب فضیلۃ الشیخ صاحب الفضیلہ والمعالی قاری محمد یوسف فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، ان کے شاگردان رشید حضرت مولانا حافظ عطا اللہ مدنی صاحب اور حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، اور ان کے رفقاء اور اس جامع مسجد کے قاری صاحب اور منتظمین نے سجائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنی دیر تک ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے رہے۔ حضرات، آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے لالہ زاروں میں، عرب کی وادیوں میں، عرب کے نخلستانوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت پریشانی کے کچھ لمحات بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کٹھن مرحلے بھی آئے، جن میں ایک مرحلہ یہ بھی آ گیا کہ آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی۔ کچھ دنوں کے لیے وحی کا انقطاع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی مکہ کی گلیوں میں یہ کہا جانے لگا کہ جہاں سے وحی آتی تھی وہ رب اس سے ناراض ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آئے گی۔ یہ اتنے دکھ کی بات تھی اور اتنی پریشانی کی بات تھی۔ دیکھیں، ایک شخص ایک دعوے کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ایک بات کو بیان کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ایک چیز کو وہ بیان کر رہا ہے، ایک بات کو لوگوں کے سامنے پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور
جہاں سے وحی اس کو آتی تھی وہ رب اس کو چھوڑ چکا ہے. اس سے بڑی پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں اس سے بڑی پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی. جب پریشانی ہم سے بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، آسمان سے وحی آتی نہیں. پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر لوگوں کی باتوں کا جواب دیے بغیر اپنے گھر میں تشریف فرمائے. آسمان سے وحی آتی ہے، وہ دعا اے میرے محبوب. ترجمہ اس کا علماء کرتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اس کا ترجمہ میں تو ایسے کرتا ہوں، اے میرے محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع کر دے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب مجھے رات کی کالی گھٹاؤں کی قسم ہے جب رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چھا جائے. اس کے اٹھانے کا مطلب کیا تھا؟ یہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی تاریکیوں کی قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت اس سے اگر جملہ ارشاد فرماتے ہیں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. اب پیچھے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا میرے محبوب وَالضُّحَىٰ، مجھے چڑھتے ہوئے سورج سے لے کر سورج کی منزلیں طے کرتا ہوا جب وہ غروب آفتاب تک ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ سفر طے کرتا ہے، مجھ کو اس کے دن کے اجالے کی قسم رات میں سفر کر کے دن کی جانب لپکتی ہے. مجھے اس دن کی قسم 24 گھنٹوں کی قسم، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قسم ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. محبوب علیہ السلام کو یہ تسلی دے دی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب دنیا میں بڑے لوگ زندگی بسر کریں گے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، نمرود بھی آیا، فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، شداد بھی آیا، ہلاکو خان جیسے بھی زندگی بسر کریں گے. بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں اپنا سکہ جما کر کے چلے جائیں گے. نہ دنیاوی زندگی کا آپ کی دنیاوی زندگی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور آپ کی آخرت تو سب سے بہتر ہے. اس سے بڑھ کر آپ کی آخرت سے بڑھ کر کسی کی آخرت نہیں ہو سکتی. ذرا 14 صدیاں بیت جانے کے بعد دیکھیں اگلی جو صورت، اس طرح کی صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرما دی گئی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے محبوب کیا آپ کا سینہ ہم نے نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرے محبوب جو بارے گرا آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، جو مصیبتیں آپ کی کمر کو توڑ رہی تھی تو وہ ہم نے دور نہیں کی. اور اے میرے محبوب یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج مدینہ کی گلی، مکہ کی گلیوں میں تیرا بیٹا فوت ہوا. ان لوگوں نے کہا اس کا نام مٹ گیا، نام زندہ رہتا ہے اولاد کے ہونے کی وجہ سے، اس کا نام زندہ نہیں رہے گا. وہی آنا بند ہوئی. انہوں نے کہا وہی کا انقطاع ہوا، اب آسمانوں سے وہی نہیں آئے گی، رب ناراض ہو چکا. اے میرے محبوب یہ تو آج کی بات کرتے ہیں، قیامت کی دیواروں پر 84 جگ میں 1400 برس بعد بیٹھ کر کے بھی لوگ تیرا تذکرہ کر رہے ہوں گے. اے میرے محبوب 14 صدیوں کے
صرف 84 جب کی بات نہیں ہے، 85 جب کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات نہیں ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک سورج طلوع ہو رہا ہے۔ حضرات لکھنے والوں نے لکھا ہے، رپورٹ کرنے والوں نے رپورٹ درج کی ہے، اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے، سب سے زیادہ جو نام گونج رہا ہے اس وقت فضاؤں میں وہ نام محمد ہے، 24 گھنٹے میں ایک دائرہ مکمل کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے میرے محبوب عالم یزید کا یتیماً فآویٰ، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مکہ کی گلیوں میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اے میرے محبوب لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے، اے میرے محبوب لوگ آپ کو پوچھتے تک نہیں تھے، اے میرے محبوب عالم یزید کا یتیماً فآویٰ، اے میرے محبوب میں نے مکہ کی گلیوں کی چراہے کو اٹھا کر مسجد اقصی میں پہنچا کر 1,44,000 پیغمبروں کا امام بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا میرے محبوب تو یتیم نہیں تھا، تجھ کو میں نے ٹھکانے دے دیے، تو یتیم کا تجھ کو میں نے ٹھکانے دے دیے۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ، اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ غار ہرا کی تنہائیوں میں بیٹھ گئے، آپ عمر کا 40واں برس، آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و خوض کیا کرتے تھے، یہ کائنات کس کی چلانے والا کو، سورج کس کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے، کہاں پہ جا کے غروب ہو رہا ہے، اس کو غروب کرنے والا کو، اس کائنات کو مسخر کرنے والا کو، یہ ساتوں آسمانوں کو بنانے والا کو، یہ زمین، یہ ستارے، یہ کہکشائیں کس کے دم سے چمک رہی ہیں۔ میرے محبوب جب آپ راستے کی تلاش میں تھے، میں نے آپ کو راستہ دکھلایا ہے، میں نے آپ پہ انعام کیا ہے۔ حضرات اتنے انعام جس شخصیت پہ کر دیے جائیں، اس کو پروٹوکول دیا جائے اور اس کے ڈارس کو بلتایا جائے، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایسے وعدے کر کے، اگر کوئی تیرا مذاق اڑائے گا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے بھی کافی، کوئی دنیا کا کتا، کوئی لعین، کوئی خنزیر و نسل، کوئی بے نسل آدمی تیرا مذاق بھی اڑائے گا، میں اکیلا رب ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ میرے رب نے پھر عذاب چھپائے ہوئے۔ ابو لہب کا بیٹا ہے، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام عتیبہ ہے۔ عتیبہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اس کو ابو جہل نے اور ابو لہب نے اس کو مجبور کیا کہ تو آپ کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ آپ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، یہ آیا ہے اس نے محبوب کے گریبان کو پکڑا ہے اور آ کر کہنے لگا کیا میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی ہے، جو ہوتا ہے کر دیا، اور تھوکنے لگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے چہرے کو پھیرا ہے، اس کا تھوک جو ہے زمین پہ گر گیا۔ آپ کے ایک دکھی باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی بیٹی کا دکھ لیے اپنے سینے میں، محبوب کی زبان سے جملے ادا ہوئے، اللہ دنیا کے کوئی کتوں میں سے اپنا کتا اس پر مسلط کر دے۔ ملک شام کی طرف جا رہا ہے، ملک شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سب سے پہلے تو ابو جہل نے لوگوں کو روکا، کہنے لگا اس کو نہ لے کے جاؤ، اس کو محمد کی بد دعا لگی ہوئی، جس کو محمد کی بد دعا نہ لگے وہ شخص بچ نہیں سکتا ہے۔ ابو جہل نے روکا، راستے میں جا کر جب شام کا وقت ہوا، لوگ اپنا سامان اتار رہے تھے، یہ کب کبانا شروع کرتا ہے، تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کوئی جنگل کا درندہ مجھ کو نوچ کر کے لے جائے گا،
لوگوں نے سارے سامان کو اکٹھا کیا، ایک چبوترا بنا کر اس کو اوپر سلا دیا، سارے لوگ اس سامان کے گرد سو گئے۔ رات کے کسی پیر میں ایک زبردست قسم کا شیر بھاگتا ہوا آیا، ایک چپٹے کے ساتھ اس کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا نکل گیا۔ میرے رب کا فرمان ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب جو تیرا مذاق اڑائے گا دنیا میں رہتے ہوئے، اُتُّرِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا، اس کے نطفے میں شک ہے وہ حرام کی نسل کا ہے۔ حضرات یہ پروٹوکول ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس شخصیت کو اتنے پروٹوکول دے دیے جائے پھر اس کی شخصیت بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ جس شخصیت کو اتنے پروٹوکول دے دیے جائے تو اس کی شخصیت بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے پروٹوکول بیان کیے ہیں، بہت سارے ہیں، حدیث میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَیْتًا، جیسے ایک آدمی ایک گھر کو تعمیر کرتا ہے، فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، وہ گھر کو اچھا تعمیر بھی کرتا ہے، اس کی اچھی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سنبھالتا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھتا بھی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعریف کرتے کرتے لوگ یہ بات کہتے ہیں، ایک اینٹ کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَ فِي زَاوِيَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہَلَّا وَضِعْتَ هَذِهِ لَبَنَ، تو نے ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا الْمَدِينَةُ، میں وہ اینٹ ہوں جس کو رکھ دیا گیا۔ جب وہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی ہے پھر لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ عمارت خوبصورت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فَأَنَا الْمَدِينَةُ، میں وہ اینٹ ہوں جس کو رکھ دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میری وجہ سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو اختتام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضرات ایک اور بھی خاتم النبیین بنا پھرتا ہے اور اس کی نبوت کے بھی چرچے ہیں۔ پچھلے کل کی بات ہے، کل میں سن رہا تھا ان کا ایک مربی ہے سب سے بڑا، وہ کہتا ہے کہ جس قدر ہم کو ختم نبوت کا درس مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا ہے، آپ مسلمان اس درس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ درس کیا ہے؟ مرزائیوں سے صرف ہمارا ایک سوال ہونا چاہیے، جب بھی کوئی مرزائی ملتا ہے تو اس سے ایک سوال ہونا چاہیے، ہمارا ان سے جھگڑا ختم نبوت کا ہے، نبوت ختم کس پہ ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ آ کر، ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے قیامت تک کے لیے ہدایت آتی رہے گی تو میری ہدایت کی پیروی کرتا رہے گا، وہی ہدایت پر رہے گا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی گئی تھی تو پھر تو نبوت قیامت کی دیواروں تک جاری ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے جس مرزائی سے بات کی جائے وہ مرزائی یہی کہتا ہے کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی پہ نبوت کا اختتام ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری کی بس مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت عطا کی گئی ہے، اطاعت اور فرما برداری کے بس مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت عطا کی گئی ہے۔
ہمارا سوال ہے ان سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر نبوت عطا کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی وجہ سے، اب مرزائیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، زمین پر دوبارہ تشریف نہیں لے کر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزائیوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور دوبارہ اس زمین پر نہیں تشریف لائیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، زمین پر تشریف نہیں لے کے آئیں گے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور مرزا غلام احمد کا عقیدہ بنیادی طور پر جب یہ شروع میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس وقت اس کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اب لکھتا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے، وہ شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، جبکہ اس کا پہلے عقیدہ یہی تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرک واللہ رب العزت کبھی نبوت عطا نہیں کرتا۔ آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مشرک تھا، تو جس نے شرک کیا وہ اللہ رب العزت کبھی نبوت اس کو عطا ہی نہیں کرتے۔ ایک نکتے کی بات ہے درمیان میں آگئی ہے، حضرات پروٹوکول بھی اتنا بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بڑی اللہ رب العزت نے پروٹوکول دیا ہے اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے منبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، محبوب احسن من کلم ترقت وینی، میں عرب کے صحراؤں میں گیا، میں عرب کے وادیوں میں گیا، میں عرب کے نخلستانوں میں گھوما، میں عرب کے وادیوں اور بازاروں میں گیا، میں نے عرب کے میلوں ٹھیلوں میں رنگ برنگ آئی ہوئی دنیا کو دیکھا، میں نے طرح طرح کے لوگوں کو دیکھا، میں نے سنافل و عمرہ کے درباروں کے لوگوں کو دیکھا، اے میرے محبوب میں نے ہر طرح کی دنیا کو دیکھا ہے۔ احسن من کلم ترقت وینی، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل انسان آج تک میری آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ یہ شخصیت کا ایک پہلو ہے، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ وآج من کلم تری دل نسان، اے میرے محبوب ماؤں نے یوسف و ابراہیم جیسے کوڑے نیاب ماؤں نے جنم دیے، لیکن آپ سے اچھا انسان اور حسین و جمیل انسان کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب مجھ کو لگتا ایسے ہے کہ جیسے آپ رب کے پاس بیٹھے تھے، آپ رب سے کہتے گئے، آپ کو رب بناتا چلا گیا۔ عیب نکالنے والا آپ کی ذات میں عیب نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضرات سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کو دیکھا، صرف عرب کے لوگوں کو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا تھا، اے میرے محبوب میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے جناب نوح کو دیکھا، میں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا، میں نے جناب سلیمان کو دیکھا، میں نے داؤد کو دیکھا، میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے بعد سوا یہوذ اور یہود کو نسل کو دیکھا۔ آپ سے بڑھ کر اچھا انسان میری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں۔ اور کہا محبوب گھرانے بڑے دیکھے ہیں میں نے، لیکن آپ سے اچھا گھرانہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرات یہ تو ایک شخصیت کی بات ہے اور پروٹوکول کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 برس کی زندگی لوگوں کے سامنے گزاری اور خطبہ
خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں قیامت کے روز ملیں گے میں حوض پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور حوض پہ پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا اے میری امت کے لوگوں دیکھنا کہیں وہاں پہ میں انتظار کرتا رہ جاؤں تم مجھ کو آ کر کے مل ہی نہ سکو یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے محبوب نے فرمایا تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ میرے محبوب نے لوگوں میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کر تمہارا انتظار کروں گا دیکھوں گا کون کون سا میرا امتی آ رہا ہے یہ نہ ہو میں انتظار ہی کرتا رہ جاؤں تم وہاں پہ پہنچ ہی نہ سکو آپ نے 23 برس کی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں انی ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لوگوں میں ایسے واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہے ایسے واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہے حضرات اب محبوب علیہ السلام کے حشر کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میں دیکھوں گا ایک جماعت آ رہی ہے میں کہوں گا اصحابی اصحابی لوگوں یہ میرے اصحاب ہیں یہ میرے اصحاب ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ان کے ہاتھ چمک رہے ان کے پاؤں چمک رہے ان کو آنے دیا جائے میرے حوض پہ تشریف لائے فرشتے ان کو یہ کہہ کر کے روک دیں گے محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیسی ایجادات شروع کر دی حضرات اس وقت آپ کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں 23 برس کی زندگی کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھیں کیا کہیں گے محبوب جب ایک جماعت آئے گی جماعت ہاتھ پاؤں چمک رہے اور وضو کے اعضاء چمک رہے اور ان کی پیشانیاں روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن لمن غیر وقتی ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے میرے آنے کے بعد انہوں نے دین کو بیدار دیا تھا اس کی وجہ کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم دل تو انسان اس دنیا میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے سوکن لمن غیر وقتی لوگوں ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے کیوں حضرات 23 برس کی زندگی کا خلاصہ سامنے رکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بازاروں میں بھرا کیا پھر بھی اللہ کی توحید کا پیغام سنایا محبوب کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی محبوب نے پھر بھی حق کا اعلان کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ سیدہ سمیہ کو ٹکڑے کر دیے گئے پھر بھی حق کا پیغام سنایا آپ کی یاروں کو تکبیر صحراؤں میں لٹایا گیا پھر بھی آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک در بھی چھوڑنا پڑا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابائی بدن کا محبوب نے پھر بھی حق کا اعلان فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کو مجبور کیا گیا آپ نے پھر بھی لوگوں کو حق کا پیغام سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ میں جانا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حق کا اعلان فرمایا آپ 313 نہتے صحابہ کو لے کر ہاتھ میں تلواریں نہیں کچھ بھی نہیں نہتے صحابہ کو لے کر بدر کے میدانوں میں کھڑے تھے آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ بہت کے میدان میں کھڑے تھے آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ بدر کے میدانوں میں کھڑے تھے آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ خندق میں کھڑے تھے آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ حدیبیہ میں کھڑے تھے آپ نے حق کا پیغام سنایا آپ فتح
مکہ میں فتح پا کر بھی لوگوں کو معاف کر کے آپ کا پیغام سنا رہے تھے. اور جب محبوب فتح مکہ کے موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا, لوگوں کو سامنے رکھ کر کے کہا, لوگوں کیا میں نے اللہ کا ایک پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. فرمایا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. کہا بلا یا رسول اللہ میں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. پھر پوچھا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچایا. آپ نے کہا اس پہ گواہ رہ جاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. انی ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں ایک واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, جس کی راتیں دنوں کی طرح جگمگا رہی ہیں. جس محبوب نے اتنی قربانیاں دے کر ایک تیر کا پیغام دے کر لوگوں کو یہ بات کہہ دی, انی ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, لوگوں ایک واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, جس کی راتیں دنوں کی طرح جگمگا رہی ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس دین سے بے رغبتی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. آج اس امت کا رویہ کیا ہے؟ آج اس امت نے محبوب کے اس دین کے ساتھ کیا سلوک کر دیا ہے؟ آج صرف دعوے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر ہو نہ اس میں مصطفیٰ کی زندگی فضول ہے. یہ نعرہ ہر کوئی لگا رہا ہے, وہابی بھی لگا رہا ہے, دیوبندی بھی لگا رہا ہے, بریلوی بھی لگا رہا ہے, ہر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے اگر ہو نہ اس کے مصطفیٰ کی زندگی فضول ہے. حضرات فضول کس طرح سے ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیے کچھ چیزیں میں ترازو میں رکھتا ہوں, اس کے ساتھ ہم تولتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہاتھوں غسل کا پانی پینے کے قابل ہیں. ہم نے وہ دین جو محبوب نے اتنی قربانیاں دے کر آپ کے صحابہ کے 70 لاشیں آپ کی آنکھوں کے سامنے بکھرے, آپ دین کا پرچار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے کھیلتے ہوئے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے, محبوب گھر پہ شریف نہیں لا رہے, لوگوں کو پیغام سنا رہے ہیں, لوگوں کو دین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. رات کی اندھیری میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے, بہت زوردار طوفان آتا ہے, لوگ اپنے گھروں میں آرام فرما ہے. محبوب باہر نکل کر ایک قافلے کا پتہ کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا محبوب اس وقت آپ رات کے اندھیرے میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک قافلہ آ کر رکا ہے, مجھے یہ خدشہ ہوا کہ صبح ہونے سے پہلے کہیں وہ چلا دے جائے, میں اس کو دین حق کا پیغام پہنچا کر کے آ جائے, کہیں وہ قافلہ کوچ نہ کر رہے. آج ہم نے اس دین کے ساتھ کیا ہے. تو لیے ایک آیت میرے رب نے قرآن مجید میں بیان کی ہے, اس آیت کے ساتھ تو لیے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے محبوب ان سے کہہ دیجئے میری ساری زندگی کے خلاصے کے بعد میں نے ایک پیغام پہنچایا, تم کو دین کے والے راستے پر چھوڑا. محبوب کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جنت میں جانے والا ہر راستہ بیان کر دیا, آج جہنم سے بچنے والا ہر راستہ بتلا دیا. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں انی ترکت فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے, سنت اور میری سنت ہے. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی ذلیل اور رسوائی, تمہاری ذلت اور رسوائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے. لیکن قل ان کان آباؤکم, کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے. ہاں میرے سامنے آج محبوب کی کوئی سنت آتی ہے, کوئی طریقہ آتا ہے, آپ کی کوئی حدیث آتی ہے, میں کہتا ہوں
میں مان نہیں سکتا، شادی اور بیاہ کے موقع پہ رسوم اور رواج نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ میں نے اپنی ماں اور باپ کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ وہ شادی بیاہ سے کیا کرتے تھے، وہ رسموں کو ایسے ادا کیا کرتے تھے۔ پوچھا جائے تو کون ہے؟ کہا میں اہل حدیث ہوں۔ کہا سنت کیا ہے؟ سنت صرف سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اور آگے نیچے کے نہیں کوئی امکان آباؤکم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باوجود ان کے رسم و رواج، ان کے طور و طریقے، ان کی زندگیاں، ان کے رسم و رواج محبوب کی زندگی سے تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے۔ آج بات کی جاتی ہے، حدیث آتی ہے، میں مان تو سکتا تھا لیکن یہ رسم و رواج ہے، کیا کیا جائے؟ اس سے دین کا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ دین کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف رسم و رواج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ دین جو محبوب چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ باپ دادا کی باتیں مجھ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ باپ دادا صرف شرک کرتے تھے تو شرک میں مبتلا ہونا ہی باپ دادا کی بات ہے، بلکہ ہر وہ غلط کام جس کو باپ دادا کو علم نہیں تھا اور یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کیوں کرتے ہیں جو لوگ محبوب کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے؟ صرف اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک امام کی بات لے کر کے آتے ہیں، اپنے پیر کی بات کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے بڑے کی بات کو لے کر کے آتے ہیں۔ قالوا وجدنا علیہ آباءنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ آج حدیث بیان کر دی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا یہ کرتے رہے، اب اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ میں نے برادری کو بھی منہ دینا ہے، لوگوں سے ملنا بھی ہے، لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ میرے میل جول اور رویے بھی ہے۔ کون سے رویے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیں؟ تو پھر یہ زلفوں کے تذکرے، یہ چہرے کے تذکرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تذکرے، محبوب کے غم، ان کو سننے کا کیا فائدہ اگر محبوب کی ایک حدیث کے سامنے آ جائے؟ ایک طرف تیرے باپ دادا کی بات ہو، تیری والدہ کی بات ہو، اور ایک طرف محبوب کی حدیث ہو، تو صرف یہ کہہ کر کے ٹکرا دیتا ہے میں نے اپنی ماں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، میرا باپ یہ رسم و رواج کیا کرتا تھا اس لیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے آباء و اجداد کے بعد تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، آج بیٹا دین کے پرخچے اڑا رہا ہے باپ کے سامنے، باپ صرف بیٹے کی محبت میں آ کر، بیٹے کی محبت غالب ہے، نبی کی محبت پیچھے ہے، اور بیٹے کی محبت میں آ کر دین کے پرخچے اڑا رہا ہے، اور جب حدیث آتی ہے یہ بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اگر بیٹی باپ کے نکاح کر دے، بیٹی باپ کے نکاح کر دے تو یہ تو فتویٰ دیتے ہیں، آپ کوئی دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ دیوبندیوں سے نہ پوچھیں، آپ اہل حدیثوں سے نہ پوچھیں، آپ بریلویوں سے نہ پوچھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مفتی بنا کے آپ کے پہلو میں رکھا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، البر حسن الخلق، نیکی وہ ہے جو آپ کو ممتاز کر دے، لوگوں میں بڑھ چڑھ کر بیان کرے، اور بل اثم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو میرے دل میں کھٹکتا رہے، وَقَرِحْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے۔ آپ بتلائیے کہ جب کسی انسان کی بیٹی باپ کے نکاح کر دیتی وہ لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میری بیٹی نے باپ کے نکاح کر دیا ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟
یہ کون سی نیکی ہے اور کس نیکی میں زیادہ کیا ہے؟ یہ جس کا بیٹا کسی کی بیٹی کو بھگا کر کے لے کے آتا ہے، لوگوں کو ولیمے پر بلائے، بڑے دھوم کے ساتھ ولیمہ کرے، اگر یہ جائز ہے، اگر زمین مانگتا ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت نے ہر نیکی بتلا دی اور ہر اچھا عمل بتلا دیا۔ محبوب کی زندگی میں آپ نے ہر وہ عمل بتلایا جس کے ساتھ آدمی سرفراز ہوتا ہے، آدمی بلندیوں کو جاتا ہے، آدمی کو مل نیچا نہیں کرنا پڑتا۔ تو کون سا اسلام ہے جو عورت کے سر سے عزت کی چادر کو چھین کر اس کو بازاروں میں ننگا کر دے؟ ایسے اسلام کو ہم نہیں مانتے۔ حضرات، جب بیٹی کی بات آتی ہے، باپ بیٹی کے سامنے یہ بات ہار جاتا ہے کیونکہ یہ بیٹی ہے، اور جو بھگا کے لے کے آنے والا ہے وہ شخص ہار جاتا ہے کہ اس کا میرا بیٹے نے کام کیا ہے۔ چھوڑو فتوے کو، چھوڑو باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑو، صرف اور صرف بیٹے اور بیٹی کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، لوگوں تمہارے بہن اور بھائی، آج بھائی غلط مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف حق کے لوگ ہیں، ایک طرف میرا بھائی ہے، حق بات یہ کہتی ہے تیرے بھائی کو پھانسی ہونی چاہیے، تیرے بھائی کا قصور ہے، لیکن میں صرف اور صرف بھائی کی محبت میں آ کر دین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اس کی بات کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو چھوڑے بغیر گزارا نہیں، اس کو چھوڑ دیا تو اس کے بغیر اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ صرف محبت، لوگوں کی محبت، اور پھر سب سے زیادہ پوچھ لیا جائے تو کہیں گے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو ایک بات، ایک عادت، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم کو ماننے پر مجبور نہ کرے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویاں اور بیویوں کو ان کے شوہر، آج شوہر اپنی بیوی کی محبت کی خاطر دین کے کس طرح برخطے اڑا رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ کام کر دو، وہ کام شریعت کے خلاف ہے، بیوی کہتی ہے یہ کام کر دو، وہ کام شریعت کی روح میں نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ بیوی کو شوہر کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر دو، بیوی کرنے پہ تیار ہوتی ہے، صرف شوہر کی محبت میں، شوہر اپنی بیوی کی محبت میں دین کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بیوی کو شوہر کی محبت، شوہر کو بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئے تو پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا، پھر تم انتظار کرنا میرے عذابوں کا، میری رحمتیں تم پہ نازل نہیں ہوں گی، میرے عذاب نازل ہو جائیں گے تم پہ۔ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا قوم، قبیلہ اور برادری۔ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو یہ عدل کے زیادہ قریب ہے۔ آج میری قوم، میری برادری، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرے خاندان کے لوگ مجھ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک طرف حق کے لوگ ہیں، وہ باڑ میں جائیں، مجھ کو مغل ہونے پر فخر ہے، مجھ کو عرائی ہونے پر فخر ہے، مجھ کو شیخ ہونے پر فخر ہے، مجھ کو فخر ہے، تو اپنی قوم اور قبیلے اور برادری پر فخر ہے، مجھ کو دین اسلام پر فخر نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم گن گن کر کے رکھتے ہو، یہ مال جس کو تم بڑا گن گن کر کے تہ لگا لگا کر کے رکھتے ہو، یہ مال اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ حضرات دیکھیے، آج میرے پاس مال تو ہو، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بہن بھائی عید کے روز اچھے اچھے کپڑے تو پہنے، میرے بہن بھائی، میرے بیٹے بیٹیاں قورمہ تو کھائے، میرے بیٹے بیٹیاں اچھا کھانا تو کھائے، اچھے پلاؤ تو کھائے، میرے گلی محلے کا یتیم بچہ روتا ہوا مر گئے، اور میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا
کھلا سکے، بال و دولت تو ہو تیرے پاس، بینک بیلنس بھی ہو، سارا کچھ ہو، تیری گلی اور محلے کی بیوہ عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرے، برسر بازار اپنی عزت کا سودا کرے، اپنی عزت کو نیلام کرے، تو پھر بھی کہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ تیرے پاس مال و دولت تو ہو، گن گن کر کے رکھے ان کو اور ان کی تہنے لگا کر کے تو رکھے، لیکن تیرے گلی اور محلے کے یتیم بچے روتے اور سسکتے اور بلکتے ہوئے مر گئے، تیرے گلی اور محلے کی یتیم بچی اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرے تو پھر بھی مسلمان ہے، اور پھر بھی سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا محب اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، الفت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی زلفوں کے تذکرے سنتے ہیں، جس کے چہرہ منور کے تذکرے سنتے ہیں، اسحاق کے اشعار سنتے ہیں، سیدنا ابراہیم کی حدیث سنتے ہیں، ام بابت کے تذکرے سنتے ہیں، جس کے حسن کی چمکے ہم سنتے ہیں، اس نے کہا تم لوگوں آنا وقافل الیتیم فی جنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ محبوب کی اس حدیث پہ کس نے عمل کیا؟ محبوب نے فرمایا کہ لوگوں ہمارا گھر بڑا اچھا، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ہم قبیلہ برادری ہے، ہمارا گھر بڑا اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے، ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ سب سے اچھا گھر ہے۔ اس نے کی پرورش، اس ایک یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لی ہو، صرف اس وجہ سے کہ میرے محبوب پیغام یہی لے کر کے آئے تھے کہ لوگوں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس لیے تاکہ انسانیت کو اس کے نقطۂ عروج تک پہنچا دوں۔ یہ نقطۂ عروج ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، لوگوں لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ نقطۂ عروج ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی جنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے، یہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی ہے۔ محبوب نے یہ پیغام دیا، لوگوں من آل جاریتین، جس نے دو بچیوں کی پرورش کر دی، وہ بچیاں اپنی ہو یا کسی اور کی، وہ یتیم بچیاں ہو، من آل جاریتین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جس نے دو بچیوں کی پرورش کر دی، فرمایا اس طرح سے قیامت کے روز آئے گا، ان کی اچھی تربیت کرنے والا، اچھے طریقے سے رخصت کر دینے والا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز آئے گا اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو گلیاں ہیں۔ خوشی تو اس انسان کو ہے، اس کو کیا خوشی ہے تو محبوب کا نام سن کے صرف نعرے لگاتا پھرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اگر ہو نہ اس میں مصطفیٰ میں زندگی فضول ہے، گلیوں میں جھنڈیوں کو لگا دیے جائے، بازاروں کو چمکا دیے جائے، لوگوں بڑے بڑے شہروں میں بازار حسن قائم کر دیے جائے، لوگوں کو بلایا جائے کس کی ذریعے خوبصورت ہے، اور ملک کے یتیم بچے سسکتے اور بلکتے ہوئے مر جائیں، یہ سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ تیری شادی اور بیاہ کے موقع پر کنجر ناچے اور لوگوں کے اوپر پیسے اڑائے گئے، دبال پہ پیسے اڑائے گئے، لیکن اگر اس دعوت ولیمہ میں سے اگر لقمہ میسر نہ ہو تو ایک یتیم کو میسر نہ ہو، بڑے بڑے لوگ آئے، ایم پی اے ایم این اے آئے، وہ آ کر کھانا کھائے، چک کا نمبردار آئے، وہ آ کر کھانا کھا کر کے چلا جائے، میرے دعوت ولیمہ پر نہ آئے تو ایک یتیم نہ آئے، مسکین نہ آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، آپ نکاح سنت کو اپنے سینے کے ساتھ محبوب نے فرمایا کہ لوگوں سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو یتیم بچے کھاتے ہیں، جس کھانے سے کچھ یتیم بچے اور بچیاں کھا کر کے چلے گئے، وہ سب سے اچھا کھانا ہے۔ آج اس قدر ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے،
अहादीस को सामने रखा है। कुल इनकान आबाउकुम, अबाउ अजदाद व अबनाउकुम, बेटे और बेटियां, व इखवानुकुम, तुम्हारे बहनें और भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां और बीवियों को उनके शोहर, व अशीरतुकुम, तुम्हारा कौम कबीला और बरादरी, व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा, वो माल जिनको तुम गिन गिन करके रखते हो, बैंक बैलेंस बना करके रखते हो, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, वो तिजारत जिसके घाटे से तुम डर जाते हो, वो खेती बाड़ी हो, वो दुकानदारी हो, वो तुम्हारा कोई कारोबार हो, वो बिजनेस हो, हाँ एक तरफ सदाएं आ रही है अल्लाह अकबर, लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है, तेरे मकानों से बड़ा, तेरी खेती से बड़ा, तेरी दुकानों से बड़ा, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, हय्या अला सलाह, लोगों आओ नमाज पढ़ो, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह, लोगों आओ फलाह और कामयाबी की तरफ। मैं कितनी बार मस्जिद में आया हूँ चलकर महबूब की सुन्नत पे अमल करने के लिए, कितनी बार चलकर मस्जिद में आया हूँ, सदाएं तो बुलंद होती रही, दुकान इसलिए न छोड़ी, और तिजारत तख़शौन कसादहा, इस तिजारत के घाटे से हम डर जाते हैं, कहीं ग्राहक मुड़ न जाए, कहीं ग्राहक पीछे न चले जाए, कहीं मेरी खेती बाड़ी का काम न रह जाए, जुमा नहीं पढ़ सकता, मैं वक़्त पे आपके इमाम के करीब नहीं बैठ सकता, इसलिए कि मेरी खेती बाड़ी का काम न रह जाए, मेरे स्कूल और कॉलेज न रह जाए, मेरी फलां चीज न रह जाए, मेरा कारोबार न रह जाए, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा, लोगों को घर, वो कोठियां, वो बंगलात जिनमें तुमको रहना बड़ा पसंद है, कभी सोचा है मेरा घर ऐसा है इसमें हर सहूलत मौजूद है, अल्लाह के घर को किसी चीज की जरूरत है, मेरे इलाके में जामिया दारुल कुरान हसन बिन अली है, कितने यतीम बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं कितनी बार महीने में गया हूँ, जाके कारी साहब को कहा है ये बच्चों का राशन है दीजिए, इनमें तकसीम कीजिए, इन बच्चों का, मेरे घर में बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल दीजिए। कितनी बार महीने में ऐसा हुआ, साल में ऐसा हुआ, बाबा साकिन तर्दौनहा, ये अल्लाह की करो से तुमको ज्यादा अजीज है। फरमाया अगर ये चीजें अबाउजाद, बेटे बेटियां, बहन भाई, बीवी और बीवी के शोहर, और तुम्हारा कौम कबीला बरादरी, तुम्हारा माल जिनको तुम गिन गिन करके रखते हो, तिजारत, तुम्हारे कोठी और बंगलात, ये अल्लाह उसके रसूल से जब ज्यादा महबूब हो जाएंगे, फिर मेरी रहमतों का इंतजार न करना, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, फिर अल्लाह अपने अज़ाबों को लेकर के आएगा। आज सबसे बड़ी जिल्लत रुसवाई ये है, लोगों तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक थामे रखोगे कभी ज़लील नहीं होगे, कभी रुसवा नहीं होगे, लेकिन आज मैंने छोड़ दिया उनको, आज छोड़ बैठा हूँ, सिर्फ मेरा मोहब्बत और प्यार सिर्फ नाम की हद तक है, और मैं सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ, दिल में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बसता है, सर झूम सजाता है जब मदीने का नाम आता है, मदीने वाले का जब काम आता है, फिर दिल क्यों परेशान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, लोगों ऐ मेरे महबूब, इन लोगों को इनाम फरमा दीजिए जो मोहब्बत का दम तोड़ते हैं, ईमान का दम भरते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनून, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता कि आप इनके बारे में कोई फैसला फरमा दें, आपने कोई फैसला किया हो, ये फैसला इनके सामने रखें, थोड़ी सी भी अपने दिल में खलिश महसूस न करें कि यार ये मैं दीन का काम करने लगा हूँ, दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी नबी की सुन्नत है। जिसने ये भी सोच लिया, फरमाया कि उसके दिल में हर्ज भी आ गया, हर्ज कहते हैं और हमारे इसका माना लिखा है मामूली सी बात। मैं इफ्तार कोर्स करता था तो हमारे उस्ताद जी थे, मैंने आधा घंटा उनसे बहस की, मैंने कहा कि कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े मामला और बड़े मामला जिंदगी में ऐसे भी आते हैं, आदमी का दिल नहीं मानता है कि मैं ये काम करूं। उन्होंने कहा कि अगर हरज का माना ही उलमा ने ये किया है कि मामूली सी बात भी आ जाना कि यार
دین پہ عمل تو کرنے لگا ہوں، دل نہیں مانتا ہے، لیکن دین کا حکم ہے۔ اگر یہ حرج بھی آ گیا تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہے۔ جو مزاج یار میں آئے وہ سر تسلیم خم ہے۔ مصبت ہے وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر دیا جائے۔ یارو یہی خوشیاں ہیں میرے محبوب کے آنے کی، یہی میلاد ہے میرے محبوب کے آنے کا۔ لوگوں آپ کی ایک سنت پہ عمل کر دیا جائے، آپ کے فرمان کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ وہ پیغام جس کو آپ نے 23 برس کی طویل زندگی کی مشقتوں کے بعد لوگوں تک پہنچایا تھا، لوگوں سے کہا تھا لوگوں مکہ کی وادیوں میں مجھے پتھر پڑے، طائف کی وادیوں میں مجھ کو مارا گیا، میرے صحابہ کو تخت صحراؤں میں لٹایا گیا، ہجرتیں مجھ کو کرنا پڑی، میرے 70 صحابہ کے لاشیں بکھر گئے بدر کے میدان میں، میرے 313 ناحقہ صحابہ صرف ہاتھوں کو لہرا رہے تھے، تلواریں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور تو میدان میں میرا چاچا تڑپتا ہوا شہید ہوا اور 70 صحابہ کے لاشیں بکھر گئے۔ اس پیغام کو میں 23 برس کی زندگی میں انی ترکت فیکم انی ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں اس واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں دنوں کی طرح جگمگا رہی ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، میرے اس دین سے بے رغبتی وہی کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو حضرات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی خوشی ہے، یہی آپ کا میلاد ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی یہی ہے کہ لوگوں آپ کے ہر فرمان پہ عمل کر دیا جائے اور اپنی محبتوں کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی الفتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کے تابع کر دیا جائے۔ حضرات طبیعت خاصی خراب تھی، میرا گلا کافی خراب تھا، اس کے باوجود بھی میں نے کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اور مجھ کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے حقیقی محبت ہے وہ محبت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔